بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو عرفان و تصوف کے تعارف کے بیان میں تھی۔ اب تک کے جلسات کے اندر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ عرفان کلی طریقے سے دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک عرفان عملی ہے اور ایک عرفان نظری ہے۔ اچھا، ہر ایک کی وضاحت کی کہ عرفان عملی کسے کہتے ہیں، عرفان عملی کے بنیادی ارکان کون سے ہیں، عرفان عملی کا اخلاق کے ساتھ کیا تفاوت اور فرق ہے۔ اسی طریقے سے عرفان نظری کے بنیادی ارکان کون سے ہیں، عرفان نظری کا فلسفے کے ساتھ کیا تفاوت ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ ایک اور مسئلہ اور پھر آہستہ آہستہ بحث کو آگے بڑھائیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عرفان عملی اور عرفان نظری ان دونوں کا آپس میں کون سا رابطہ ہے۔ اگرچہ یہ مطلب بھی ہمارے گزشتہ مباحث سے کافی حد تک روشن ہو چکا ہے، لیکن بہرحال صراحت کے ساتھ ایک دو نکات کی جانب اشارہ کریں اور پھر آہستہ آہستہ بحث کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، یہ سوال کہ عرفان نظری اور عرفان عملی ان دونوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے، آیا ان دونوں کا ارتباط تأثیر اور تأثر کی شکل میں ہے، یعنی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہو یا دوسرا پہلے پر اثر انداز ہوتا ہو، کس طریقے سے ہے؟ اجمالاً اس کے بارے میں یہ نکتہ کہا جا سکتا ہے کہ عرفان عملی اور عرفان نظری کا ارتباط یہ ہے کہ متقابل تأثیر اور تأثر رکھتے ہیں، یعنی عرفان نظری عرفان عملی پر اثر انداز ہوتا ہے اور عرفان عملی عرفان نظری پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن یہ جو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ علی وجہ دائر نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر دور لازم آئے۔ اچھا، اس مسئلے کی توضیح کے لیے میں پہلے ایک مشہور مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ عام طور پر بحث بھی ہوتی ہے اور اس کو میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ایمان اور عمل ان دونوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ متون دینیہ کو اٹھا کر دیکھیں، کلامی بیانات کو میں 1 منٹ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ایک دقیق نقطے کی جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں جا بجا اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ ایمان عمل پر اثر انداز ہوتا ہے اور عمل ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن جہت تأثیر فرق کرتی ہے۔ مثلا ایمان کا ابتدائی ترین درجہ، یعنی بالکل آغاز والا درجہ، وہ جو ابتدائی ترین درجہ ایمان کا آتا ہے تو اپنے پیچھے فی الجملہ کچھ نہ کچھ عمل کو لے کر آتا ہے۔ اب جیسے ہی کچھ نہ کچھ عمل کا درجہ آئے گا، وہ عمل کا درجہ انسان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اچھا، جیسے ہی ایمان کے اندر اضافہ ہوگا تو عمل ارتقا پیدا کرے گا، عمل کا بعد والا درجہ آئے گا۔
جیسے ہی عمل کا بعد والا درجہ آئے گا وہ انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوگا، ایمان کا پھر بعد والا درجہ آئے گا۔ تو آپ دیکھیں ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایمان کا ایک درجہ، ابتدائی درجہ اپنے پیچھے عمل کو لے کر آتا ہے، جیسے ہی اس عمل کو محکم اور اچھے طریقے سے آپ بجا لائیں گے تو وہ اپنے پیچھے ایمان کا دوسرا درجہ لے کر آئے گا، ایمان کا دوسرا درجہ آئے گا تو وہ اپنے پیچھے عمل کا بعد والا درجہ لے کر آئے گا، عمل کا بعد والا درجہ آئے گا تو وہ اپنے پیچھے پھر ایمان کا تیسرا درجہ لے کر آئے گا۔ تو ایسے ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ پس یہ جو بعض افراد سے آپ سنتے ہیں اپنے آپ کو معرفت کے بہت عظیم درجے پر فائز سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے معرفت کی تمام منزلوں کو طے کر دیا ہے، اور جبکہ عمل کے لحاظ سے آپ ان کو بالکل بدترین افراد دیکھتے ہوں، اور آپ دیکھتے ہوں کہ وہ شریعت پر اور دین پر ذرہ برابر عمل نہیں کرتا اور معرفت کے بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے، تو سمجھ جائیں یہ جھوٹا ہے۔ نہیں ہو سکتا انسان معرفت و ایمان کے عالی درجات پر فائز ہو لیکن وہ ایمان کے عالی اور بلند درجات اپنے پیچھے عمل کو نہ لے کر آئے۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا یہ اصلا۔ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے پر متقابلاً اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایمان عمل میں اثر انداز ہوتا ہے، عمل ایمان میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس معروف مثال کے بارے میں عرائض کہ تفصیلی بحث مرحوم علامہ نے تفسیر المیزان میں کیا کہ میں اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ عیناً اسی طریقے سے عرفان عملی اور عرفان نظری ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلا پہلے میں بیان کرتا ہوں کہ عرفان عملی عرفان نظری پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ عرفان عملی در حقیقت ایک سیر و سلوک ہے، عرفان عملی در حقیقت ایک ریاضت ہے۔ خوب ایک عارف عملی طور پر سیر و سلوک کو انجام دیتا ہے۔ یہ سیر و سلوک جب اپنی انتہا پر پہنچتا ہے، یعنی پہلا سیر جب ختم ہوتا ہے، جب یہ سالک واصل بن جاتا ہے تو اس مقام فنا کے وقت انسان کو کشف و شہود کے وہ جو عالی منازل حاصل ہوتے ہیں، انہی کشف و شہود کے عالی منازل سے حقائق کا ادراک کرتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے۔ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرفان عملی عرفان نظری کے لیے ایک سبب کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی عرفان نظری کے لیے ان حقائق کو کشف و شہود کے ذریعے سے حاصل کرنے کے لیے عرفان عملی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس یہ عرفان عملی کی تأثیر اور عرفان عملی کا عرفان نظری پر اثر انداز ہونا از روی تسبیب ہے کہ عرفان عملی سبب بن رہا ہے، عرفان عملی وہ علت بن رہا ہے تاکہ انسان عرفان نظری کے درجے پر پہنچے۔ اور ظاہراً اسی نقطے کی جانب محقق قیصری اپنی شرح فصوص میں لکھتے ہیں، من لیس لہ قوت الوجدان لا یمکن لہ حصول العرفان۔ ہر وہ بندہ جو شہود کی قدرت نہیں رکھتا اس کے لیے عرفان اور معرفت نظری حاصل کرنا محال ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ شہود اور وجدان عرفان عملی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اگر عرفان عملی نہ ہو تو یہ بندہ اپنے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہ پہلا نقطہ
کہ عرفان عملی عرفان نظری میں اثر انداز ہے. اثر انداز بھی اس طریقے سے ہے کہ عرفان نظری کے ذریعے سے شہود کی منزلت پر پہنچے گا اور اسی شہود کے ذریعے سے اس کو عرفان اور معرفت حاصل ہوگی. اچھا، لیکن بریکٹ میں ایک نقطہ کہوں، یہ عمومی طریقے سے عام طور پر افراد اسی طریقے سے ہیں کہ پہلے سیر و سلوک کو انجام دیتے ہیں، عرفان عملی کے منازل کو طے کرتے ہیں، اس کے بعد اس معرفت شہودی کے مرحلے پر پہنچتے ہیں. لیکن ایک استثناء ذکر کروں. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، بعض افراد انسانوں کے اندر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو عوالم قدسی کے ساتھ، عوالم ملکوت و جبروت کے ساتھ ذاتی مناسبت رکھتے ہیں کہ فلسفے کی اصطلاح میں ان کو کہا جاتا ہے صاحب نفوس مختفیہ. یعنی ایسے افراد ہیں کہ بہت زیادہ عوالم قدسی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. اب ایسے افراد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان تمام منازل کو ایک ایک کر کے طے کرے، بلکہ جھٹ سے دفعتاً اس عالم قدسی کے ساتھ ان کا ارتباط ہو جاتا ہے کہ جن کو عرفان کے اندر سالک مجذوب کہتے ہیں. درست ہے بے بخشید، جن کو مجذوب سالک کہتے ہیں. عرفان کے اندر دو اصطلاح، ایک ہے سالک مجذوب کہ وہ عام طریقے سے ایسے ہی ہے کہ انسان مختلف مراحل کو طے کرے، مختلف منازل کو طے کرے، ریاضتوں کو طے کرے، کرتے 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 جا کر اس جذبے کے مرحلے تک پہنچے. جذبہ یہ مجذوب جذبہ عرفانی اصطلاح ہے، یعنی اس کشف و شہود کی منزلت تک پہنچنا. تو یہ بندہ پہلے سالک ہے، مراحل کو طے کرتا ہے. ان سلوک کے مراحل کو طے کرنے کے بعد جا کر یہ بندہ اس جذبے اور فنا کے درجے تک پہنچتا ہے. عام لوگوں میں ایسے ہے. لیکن بعض ہوتے ہیں مجذوب سالک، یعنی ان لوگوں نے واقعاً ایک ایک منزل کو طے نہیں کیا ہوتا، کیونکہ ان کی ذات، ان کا نفس عوالم قدسی کے ساتھ بہت شدید مناسبت رکھتا ہے، لہذا لمحوں کے اندر وہ اس عالم کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں. لہذا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے مجذوب سالک. کہ بہرحال اگر دینی زبان کے اندر اور شرعی زبان کے اندر میں کہوں، جیسے انبیاء، ائمہ، وہ لوگ اس طریقے سے ہیں، ان کی ذوات قدسیہ عوالم قدس کے ساتھ بہت زیادہ شدید مناسبت رکھتی ہے. کہ بقول ابو علی سینا کے فلسفی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں صاحب نفس مختفی، کہ اس کو کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذاتی شدید مناسبت کی وجہ سے عوالم غیب کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے. تو اب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ عرفان عملی کی ان تمام منزلوں کو ایک ایک کر کے طے کرے پھر جا کر اس مرحلے پر پہنچے. نہ 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 نہ، بلکہ وہ لمحے سے، جذبے سے فوراً اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد والے مباحث میں ایک بحث عرض کروں گا کہ انسان کا یا موجودات کا جو پروردگار عالم کے ساتھ رابطہ ہے وہ دو طریقوں سے رابطہ ہے. ایک رابطہ وسائط کے ذریعے سے ہے کہ تمام کائنات پروردگار عالم سے جڑتی ہے اسباب و وسائط کے ذریعے سے، ایک رابطہ یہ ہے. اور ایک رابطہ ہر مخلوق کا پروردگار عالم سے مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے بھی واسطہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو وجہ خاص کے نام سے کہتے ہیں، لِكُلٍّ وِجْهَةٌ، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ مباحث میں ذکر کروں گا کہ ہر مخلوق کا، ہر موجود کا ایک مستقیم
اور ڈائریکٹ رابطہ ہے خدا کے ساتھ کہ اس کو وجہ خاص کے نام سے کہتے ہیں. انسان کے مورد میں اس کو قرب وریدی کے نام سے کہتے ہیں کہ ہم انسان کی شارگ حیات سے زیادہ قریب ہے کہ اس کو قرب وریدی کہتے ہیں. اور ایک رابطہ تمام مخلوقات کا اور انسانوں کا پروردگار عالم کے ساتھ اسباب کے ذریعے سے ہے کہ عام طور پر نارمل طریقے سے عامی افراد جتنے بھی ہیں، عموم افراد، احاد رعیت، وہ پروردگار عالم سے جڑتی ہے ان وسائط کے ذریعے سے. تو بہرحال یہاں پر یہ دونوں اصطلاحیں آتی ہیں، سالک مجذوب کہ جو وسائط کے ذریعے سے، ان واسطوں کے ذریعے سے اسباب والے طریقے کے ساتھ راستے کو طے کرتا ہے تا ان کے خدا تک پہنچتا ہے. لیکن وہ جو مجذوب سالک ہے وہ اپنے وجہ خاص والے رابطے کے ذریعے سے، وجہ خاص کے ذریعے سے جو پروردگار عالم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس وجہ خاص والے ارتباط کے ذریعے سے فوراً حضرت حق کے ساتھ ارتباط پیدا کر لیتا ہے. الہی کہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مباحث میں عرض کروں گا. خلاصہ کلام، عام طور پر عمومی لوگوں کو دیکھیں تو عرفان عملی کی تأثیر عرفان نظری پر یہ ہے کہ عرفان عملی ایک رابطہ تسبیبی رکھتا ہے عرفان نظری سے. اس عرفان عملی کی منازل کو طے کرے گا تو کشف و شہود کی منزلت تک پہنچے گا، کشف و شہود کی منزلت تک پہنچے گا تو اس کو عرفان نظری حاصل ہوگا. یہ ہو گیا عرفان عملی کی جانب سے عرفان نظری پر اثر. اچھا، عرفان نظری عرفان عملی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کو بھی بیان کرنے کے لیے ہم دو نکات کو ذکر کر سکتے ہیں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ عرفان نظری عرفان عملی کے لیے علت غائی کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ اصلاً انسان سیر و سلوک کی وادی میں کیوں قدم رکھتا ہے؟ انسان سالک کیوں بنتا ہے؟ ان مختلف مقامات اور منازل کو کیوں طے کرتا ہے؟ سیر و سلوک کی وادی میں انسان کیوں آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سیر و سلوک کی وادی میں اس لیے آتا ہے تاکہ اس معرفت کے درجے تک پہنچے. جب تک یہ انسان اس معرفت نظری کے درجے تک نہیں پہنچے گا تب تک یہ بیچارہ سالک ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اصلاً سیر و سلوک کی غایت، ہدف اور علت غائی عرفان نظری ہے. تو پس عرفان نظری جو عرفان عملی پر اثر انداز ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ عرفان عملی کے لیے علت غائی عرفان نظری ہے. اصلاً کیوں سیر و سلوک کر رہا ہے؟ کیوں سیر و سلوک کی وادی میں قدم رکھ رہا ہے؟ خوب واضح سی بات ہے کہ سیر و سلوک کی وادی میں قدم اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ اس معرفت کے درجے تک پہنچ سکے. یہ ایک طرح کی تاثیر کہ عرفان نظری علت غائی ہے عرفان عملی کے لیے. اچھا، دوسری جو تاثیر ہے، جب انسان عرفان عملی کے درجات کو طے کر لیتا ہے، جب ان منازل کو گزار چکا، عرفان نظری کے مرحلے تک پہنچا، اب یہ جو سالک اس غایت تک، فنا تک، مقام ولایت تک پہنچ چکا ہے، اب یہ سالک اگر چاہے عرفان عملی کے منازل کو ترتیب دے تو دقیق طریقے سے ترتیب دے گا. خوب یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ عرفان عملی کے اندر جو مختلف منازل اور مقامات کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ منازل اور مقامات کی ترتیب دو طریقوں سے ہے کہ انشاءاللہ تفصیلات عرفان عملی میں ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر اشارہ کروں فقط. ایک مرتبہ عرفان عملی کے منازل کی ترتیب انسان کے باطن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ منازل اور مقامات کی ترتیب پیش کی جاتی ہے. یعنی اہل معرفت کہتے ہیں انسان کے باطن کو دیکھیں، یہ آپ کو جو ظاہر میں فقط ایک گوشت و
پوست تو خون کا مجموعہ لگ رہا ہے. انسان فقط یہ نہیں ہے، انسان عزیزم یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقت مختلف تہوں کے اندر ہے، تہ بتہ، سطح بسطح. یعنی ایک تہ ہے، اس کے اوپر دوسری تہ، اس کے اوپر تیسری، اس کے اوپر چوتھی، اس کے اوپر پانچویں. مثلا جیسے آپ پیاز دیکھتے ہیں نا، پیاز کے چھلکوں کو دیکھیں، یہ مختلف تہوں کی شکل میں. ایک تہ ہے، دوسری تہ اس کے اوپر، تیسری تہ اس کے اوپر. تو اہل معرفت کہتے ہیں انسان کے وجود کے اندر بھی اس طریقے سے مختلف سطوح ہے، مختلف تہیں ہیں، کہ ایک منازل اور مقامات کی ترتیب انسان کے وجود کی تہوں کو مد نظر رکھتے ہیں. مثلا ایک جو معروف ترتیب ہم منازل السائرین میں جو خواجہ عبداللہ انصاری کی ہے، اس منازل السائرین کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو شرح ملا عبدالرزاق کاشانی نے کی ہے، شرح منازل السائرین. یہ جو ملا عبدالرزاق کاشانی منازل السائرین خواجہ عبداللہ انصاری کی شرح کرتے ہیں، مقدمے میں ان منازل کی ترتیب اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں. اولاً آتے ہیں انسان کے وجود کی مختلف تہوں کو ذکر کرتے ہیں. مثال دو، پہلے مرحلے میں انسان کے وجود کی 3 تہوں کو ذکر کیا جاتا ہے. ایک تہ مرتبہ نفس کے مورد میں، دوسری تہ مرتبہ قلب کے مورد میں، تیسری تہ مرتبہ روح کے مورد میں. پھر ان کو آ کر پھر تقسیم کرتا ہے. ایسے انسان کے وجود کی مختلف تہیں بناتا ہے کہ میں نے کلی طریقے سے موٹے طریقے سے 3 چیزوں کو ذکر کیا. جیسے ملا عبدالرزاق کاشانی شرح مقدمہ منازل السائرین میں یہی لکھتے ہیں. منازل السائرین کا جو مقدمہ ہے وہاں پر اسی نقطے کو توضیح دیتے ہیں کہ انسان کا درجہ وجودی اگر دیکھیں، اس کے وجود کی مختلف تہوں کو مد نظر رکھے، ایک مرتبہ نفس ہے، ایک مرتبہ قلب ہے، ایک مرتبہ روح ہے. پھر آ کر ان کو اور زیادہ تقسیم کرتا ہے. یا بعض افراد آتے ہیں، وہ لوگ آ کر انسان کے وجود کی 7 تہوں کو ذکر کرتے ہیں کہ بہرحال وہ اپنی جگہ پر کہ مرحلہ طب ہوتا ہے، مرحلہ نفس ہوتا ہے، مرحلہ مثلا قلب ہوتا ہے، مرحلہ عقل ہے، مرحلہ روح ہے، مرحلہ خفا ہے، مرحلہ سر ہے، مرحلہ اخفا ہے. مثلا ایسے 7 وہ درجات اور 7 تہوں کو ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں ان تہوں کی بیٹھ کر وضاحت کروں، نہ، یہاں پر میں اس مقام میں نہیں ہوں کہ ان 7 تہوں اور 7 سطوح کی وضاحت کروں، یا کلی طریقے سے جو وہ 3 سطوح میں نے آپ کے سامنے عرض کی، نفس و قلب و روح، نہ، ان کی وضاحت کرنے کے مورد میں نہیں ہوں. میں فقط عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیر و سلوک میں عرفان عملی کے اندر جو منازل کو ترتیب دیتے ہیں، ایک ترتیب یہ ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جو آپ عرفاء کی زبان پر سنتے ہیں کہ شہر عشق مثلا 7 ہے، 7 شہر عشق را اتار گشت، کہ مثلا یہ عشق کے جو 7 شہر ہیں. خوب یہ عشق کے 7 شہر وہی انسان کے وجود کی 7 تہیں ہیں، یہ 7 مراتب ہیں کہ ان کو لطائف سبعہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ وہی 7 تہیں ہیں. اور ان تہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عارف آ کر مختلف منازل کو ترتیب دیتا ہے. کہ بہرحال اس کی تفصیلات وہی جیسے ملا عبدالرزاق کاشانی شرح منازل السائرین کے مقدمے میں ذکر کرتا ہے. ایک ترتیب منازل کی یہ ہے. اچھا، دوسری ترتیب جو منازل کی ہے وہ عوالم ہستی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پورے عالم ہستی کو مد نظر رکھتے ہیں. خب جب ان عوالم ہستی کو مد نظر رکھتے ہیں تو ان عوالم ہستی کے اعتبار سے منازل اور مقامات کو تبیین کرتے ہیں. یہ جو عرفان نظری کے اعتبار سے آخری منزل تک پہنچ چکا ہے، یعنی اس نے تمام عوالم کو طے کیا،
اس نے تمام مراحل کو طے کیا. یہ بندہ جو اپنے تمام عوالم کو طے کر چکا ہے، ہستی کے تمام مراحل کو طے کر چکا ہے، اب آ کر اس آخری فنا اور ولایت کے درجے پر پہنچا ہے. یہ بخوبی راستے سے واقف ہے، اس کو عوالم ہستی کے راستوں کا خوب پتہ ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بندہ عرفان عملی کی جب منازل اور مقامات کو ترتیب دیتا ہے تو عوالم ہستی کو مد نظر رکھتا ہے. خوب اس عوالم ہستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام منازل کو ایک خاص طریقے سے ترتیب دیتا ہے. مثلا جیسے منتہی المدارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں، خوب منتہی المدارک کے اندر یہی ترتیب ہے کہ خوب عرفان نظری کے مراحل کو طے کرنے کے بعد عرفان نظری کو مد نظر رکھتے ہوئے عوالم ہستی کو کیسے ترتیب دیا جائے، اس ترتیب کے اعتبار سے منتہی المدارک میں آ کر منازل اور مقامات کو بیان کرتا ہے. اور یہی منتہی المدارک سے پھر نقل کر کے ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہاں پر؟ مصباح الانس کے اندر. ابن فناری وہاں پر اسی ترتیب کو ذکر کرتے ہیں، بلکہ عیناً منتہی المدارک کی عبارات کو نقل کرتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عرفان نظری عرفان عملی پر دو طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے. ایک تو عرفان عملی کے لیے غایت کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ اگر کوئی بندہ واقعاً ان مراحل کو طے کر کے آخری مرتبے تک پہنچ چکا ہے تو اس کو خوب پتا ہے کہ منازل کو، مقامات کو میں کس طریقے سے ذکر کروں. یہ ہو گیا عرفان نظری کا اثر انداز ہونا عرفان عملی پر. کہ خوب اس طریقے سے الحمدللہ ہماری بحث کا ایک حصہ جو تقریباً عرفان نظری اور عرفان عملی کے تعارف کے بارے میں تھا اس کو بیان کیا. آخر میں 4-5 منٹ بچتے ہیں، ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرو. اچھا، کلی طریقے سے، اہم طریقے سے عرفان کے اندر یہ دو جنبے ہیں، ایک عملی جنبہ اور ایک نظری جنبہ. لیکن عرفان کے بعض شؤونات دوسرے بھی ہیں. مثلا عرفان ادبی. خوب عرفان ادبی سے مراد وہی ہے مثلا جیسے فارسی زبان کے اندر مولانا کی مثنوی، یا مثلا لسان الغیب شیرازی، حافظ شیرازی کا مثلا دیوان غزلیات. اب اس عرفان ادبی کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہی مباحث عرفانی کو، چاہے اس کے اندر عرفان نظری کے مباحث ہو یا اس کے اندر عرفان عملی کے مباحث ہو، لیکن ادب کی زبان میں، اشعار کی زبان میں بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ عرفان ادبی ہے، ادب کی زبان میں بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر تعبیرات، کردار، استعارے اور کنایے کی شکل میں ہوتے ہیں. تو بہرحال ادبیات کا ایک خاص اثر ہوتا ہے انسان کی اپنی طبیعت پر. تو ہر زبان کے اندر یہ جو عرفاء ہے، یہ جو صوفیاء ہے، خوب اس شعر کی زبان سے خوب استفادہ کرتے ہیں. مثلا مولانا انہی عرفان نظری اور عملی کے مباحث کو اشعار کی شکل میں ذکر کرتے ہیں، یا مثلا حافظ انہی مباحث کو ادبیات کی زبان میں ذکر کرتے ہیں. ہر زبان کے اندر ایسے شعراء اور بزرگان پائے جاتے ہیں. مثلا سندھی زبان کے اندر اگر آپ آئیں تو مثلا شاہ عبداللطیف بھٹائی، خوب وہ آتا ہے اور اس ادب کی زبان میں انہی عرفانی مطالب کو پیش کرتا ہے. مثلا پنجابی زبان میں چلے جائیں، بلے شاہ ہے، مثلا وارث شاہ ہے، خوب یہ کیا کرتے ہیں؟ ادبی زبان میں ان مطالب کو ذکر کرتے ہیں. البتہ جب ادبی زبان آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی زبان استعارے، کنائے اور مجاز کی شکل میں ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر مے کا تذکرہ ہوتا ہے، شراب کا تذکرہ ہوتا ہے، محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، محبوب کے زلفوں کا تذکرہ ہوتا ہے، محبوب کے ہونٹوں کا تذکرہ ہوتا ہے، محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہ ساری کی ساری تعبیرات کنائی ہوتی ہیں.
خوب یہ ساری کی ساری جتنی بھی عبارتیں ہیں، جتنے بھی جملات ہیں، خوب یہ ساری کی ساری عبارتیں مجازی ہوتی ہیں. میں مثلا اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں عرفان ادبی پر. میں خوب شراب معرفت سے کنایا لیا جاتا ہے. خوب کس طریقے سے شراب دنیا کے اندر انسان کو مدہوش کر دیتا ہے، اسی طریقے سے معرفت اگر انسان کے پاس آ جائے وہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے. یا مثلا لب ہونٹ، خوب یہ کنایا ہے رحمت سے کہ خوب لب ہونٹ مہربانی اور جو ہے وہ کیا رحمت سے کنایا ہے، رحمت سے مجاز ہے. یا مثلا آنکھیں خوب قہر اور جو ہے وہ کیا غصے سے کنایا ہے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں آنکھیں. یا مثلا گیسو زلفیں خوب کسرات سے اشارہ ہے. یا مثلا جیسے آپ دیکھیں خال، وہ جو تل ہوتا ہے کالا لگا ہوا، خوب یہ خال جو محبوب کا خال ہے، خوب یہ اشارہ ہے وحدت کی طرف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرفان ادبی میں ایک مخصوص زبان کے اندر خوب اسی عرفانی مطلب کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ ایک عرفان کا پہلو ہے کہ عرفان ادبی عوام کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. بہت سارے انسان کے جذبات کو آپ بڑی بڑی تقریروں کے ساتھ حل نہیں کر سکتے، لیکن اس جنبے کے ساتھ آپ فوراً حل کر دیتے ہیں. خوب یہ ایک جنبہ کہ ہماری بات فی الحال اس کے اندر نہیں ہے. یا عرفان کا ایک اور جنبہ ہے، وہ ہے تربیتی جنبہ. خوب یہ جو تربیتی جنبہ ہے، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مختلف عرفاء جب شاگردوں کی عملی تربیت کرتے تھے تو بہرحال تاریخ تصوف کے اندر، تاریخ عرفان کے اندر بہت سارے ایسے پیر و مرشد بھی موجود ہوتے تھے جو اپنے لیے مثلا خانقاہ بناتے تھے کہ یہاں پر بحث وہ مستحسنات صوفیہ کہ جس کے اندر خانقاہ آ جاتی ہے، خوب خانقاہ بناتے. یا مثلا خانقاہ کے علاوہ مثلا خیرکاہ ہوتا خوب. یا مثلا یہاں پر سماع کی بحث آتی. اب دیکھیں میں یہاں پر ابھی فی الحال یہ ذکر نہیں کر رہا کہ یہ جو مستحسنات صوفیہ ہے خانقاہ کے نام سے، خرقے اور لباس کے اعتبار سے، سماع کے اعتبار سے، میں اس مقام میں نہیں ہوں کہ یہ عرض کروں کہ یہ ان کی مستحسنات ساری کی ساری درست ہے. نہ، پہلے مرحلے میں اصلاً مستحسنات صوفیہ کو سمجھنا چاہیے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آیا سماع سے ان کی مراد یہ گانا بجانا ہے یا سماع سے مراد کچھ اور ہے؟ تو منازل السائرین کو اٹھا کر دیکھیں، خواجہ عبداللہ انصاری سماع یعنی وہ جو استاد، وہ جو اپنے شاگرد کو آیات کے ذریعے سے، وعظ کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے جو اس کو نصیحت کرتا ہے، خوب خواجہ عبداللہ انصاری کہتے ہیں سماع یعنی یہ. کہ بہرحال اس کے بارے میں مختلف گفتگو اپنی جگہ پر. لیکن عرفان کا ایک یہ جنبہ بھی ہے کہ جو خانقاہوں کی شکل میں کہ ظاہر ہوتا ہے، استاد و شاگرد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کہ یہ والا جنبہ تاریخی اعتبار سے دیکھیں برادران اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ رہا ہے. معمولاً یہ سلسلہ خانقاہوں کا، خرقے کا، سماع کی شکل میں یا ایسے اجتماعی عناصر کے اعتبار سے یہ برادران اہل سنت کے ہاں تقریباً زیادہ رہا ہے. لیکن یہ والا جنبہ تشیع کے اندر، شیعت کے اندر اصلا نہیں ہے. شیعت کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے کہ واقعاً ایک جداگانہ طریقے سے خانقاہ بنی ہو، واقعاً جداگانہ طریقے سے ایک خرقہ اور مخصوص لباس ہو، واقعاً جداگانہ سماع کی محفلیں ہوں. نہ، ہمارے اہل تشیع میں یہ والا جنبہ نہ ہونے کے برابر ہے. مثلا موجودہ عرفاء جو عرفان عملی میں نسل ہے ملا حسین قلی حمدانی کی، کہ ملا حسین قلی حمدانی سے مثلا آغا کربلائی سے مثلا فرض کریں آغا علی طباطبائی، قاضی علی طباطبائی. خوب آغا قاضی علی طباطبائی سے آ جائے مثلا علامہ طباطبائی کی طرف، علامہ طباطبائی سے آ جائے مثلا موجودہ شخصیات میں علامہ حسن زادہ آمولی وغیرہ، یا مثلا ان کے جو شاگردین ہیں. تو ان کے اندر آپ کو یہ والا جنبہ نہیں ملے گا، کیونکہ شیعہ جو اس استاد و شاگردی والا جنبہ ہو، باقاعدہ جداگانہ طریقے سے فرقے کی شکل میں آیا ہو، نہ اس طریقے سے ہمارے یہاں نہیں ہے، معمولاً نہیں ہے. اور بلکہ
یعنی اگر آپ تاریخ اسلام کے اندر دیکھیں، بلکہ خود اہل سنت برادران کے بھی بہت بڑے بڑے عرفاء ان بعض چیزوں سے نالاں بھی رہے ہیں. یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو قلابی ہے، حقیقی طریقے سے صوفی نہیں ہے، حقیقی طریقے سے عارف نہیں ہے، بس خانقاہ بنا لی، بس خرقہ اور لباس پہن لیا، بس سما کی محفل میں آیا اور بندہ ولی بن گیا. نہ نہ نہ، خود اہل سنت برادران کے بستر پر بھی جو بہت بڑے بڑے عرفاء اور صوفیاء گزرے ہیں، وہ لوگ بھی ان چیزوں کی مذمت کرتے تھے کہ بابا صرف اس خرقے سے تو انسان عارف نہیں بنتا، اس خانقاہ کے اندر بیٹھنے سے تو عارف نہیں بنتا. تو یہ ہوا کہ بہت سارے جو مفادات والے لوگ تھے، مفاد پرست قسم کے لوگ تھے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ معنویت کا راستہ ایسا تھا، اچھا راستہ تھا، اور لوگوں کے قلب کی بات تھی، دل کی بات تھی، تو بہت سارے لوگوں نے اس سے سوء استفادہ بھی کیا، غلط استفادہ بھی کیا. واقعاً پیر و مرشد کے نام پر بہت ساری بدعتیں بھی ان لوگوں نے ایجاد کی. بھلے ایسے بھی ہے، ان سلسلوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایسے بے ایمان لوگ بھی ملیں گے کہ جن کو مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آمولی کہتے تھے بوک علی شاہ. یعنی واقعاً یہ حقیقی معنی میں عارف نہیں ہے، یہ بوک علی شاہ ہے. یعنی واقعاً حقیقی معنی میں عارف نہیں ہے، بس لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنے کی بنا پر بہت ساری بدعتیں ایجاد کی ان لوگوں نے، بہت سارے دین کے احکامات کو معطل کیا، شریعت کا مذاق اڑایا. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. معمولاً جو روایات آل محمد کے اندر اور ہمارے علماء اعلام حقیقیہ بھی جو تصوف سے تنفر کرتے تھے اور صوفیہ کی مذمت میں جو روایات ہیں، حالانکہ ان میں تو بہرحال اپنے مقام پر عرض کروں گا اور کیا بھی ہے کہ اکثر تو روایات ضعیف ہیں، لیکن اگر ان کے ضعف سند کو بھی مد نظر نہ رکھا جائے، فقط اور فقط ان روایات کو دیکھا جائے، تو یہ روایات اس قسم کے بوکلی شاہوں کی طرف ناظر ہے، ایسے لوگوں کی طرف ناظر ہیں جو حقیقی معنی میں عارف نہیں ہے، ایسے لوگوں کی طرف ناظر ہے کہ جو فقط عرفان کا نام لیتے، نہ کہ حقیقی طریقے سے عارف ہو، حقیقی طریقے سے عارف نہیں ہے، عرفان کا نام استعمال کرتے، مختلف بدعات میں مبتلا ہے، شریعت کے احکامات کا کھلواڑ اڑاتے ہیں. کہ خوب ان پر اتفاق ہے، شیعہ سنی تمام صوفیاء اور عرفاء کا اتفاق ہے کہ واقعاً یہ طریقت اور حقیقت شریعت پر عمل کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. وہ بندہ جھوٹا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں طریقت اور حقیقت پر عمل پیرا ہوں لیکن شریعت سے بالکل غافل ہو. نہ نہ نہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا آگے چل کر. شریعت، طریقت اور حقیقت کے بارے میں جو عرض کریں گے وہاں پر ذکر کریں گے کہ ایسے لوگوں کی طرف معمولاً روایات جو مذمت میں بھی ہے، ان لوگوں کی طرف مذمت میں ناظر ہے. لیکن یہاں پر ایک مغرض قسم کا گروہ وجود میں آتا ہے کہ چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، دونوں کے اندر ایک مغرض گروپ پیدا ہوتا ہے. اس قسم کے بدعت گزار لوگوں کی مذمت میں جو روایات یا علماء کے اقوال ہیں، ان روایات اور اقوال کو اٹھا کر حقیقی عرفاء پر اور حقیقی عرفان پر فٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی. انشاءاللہ آئندہ مباحث میں عرض کروں گا، ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں کہ اصل عرفان کی خاستگاہ خود متن شریعت ہے، قرآن مجید ہے، سنت پیغمبر ہے، وہاں سے یہ اصل عرفان وجود میں آ رہا ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک قلابی بندہ، جھوٹا بندہ جو اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملحق کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے پاس عرفان نامی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ان لوگوں کی مذمت میں روایات آئی ہوں تو آپ کہیں کہ پس عرفان غلط ہے، تصوف غلط ہے. نہ 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 عزیز من، اس طریقے سے نہیں ہے. اکثر یہ جو تصوف اور صوفیہ کے رد میں روایات ہے وہ اس جنبے کی طرف ناظر ہے، ایسے لوگوں کی طرف ناظر ہے، ان لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے کہ جو حقیقی معنی میں عارف نہیں ہے. اور یہیں پر اس نقطے کا بھی عرض کر لوں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ تصوف اور عرفان میں کیا تفاوت ہے. عزیز من، حقیقی معنی میں دیکھیں لفظ تصوف کے مختلف تطورات ہیں، مختلف معانی میں لفظ تصوف استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اگر روح معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو تصوف اور عرفان میں کوئی تفاوت نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ تصوف کا اطلاق اس معاشرتی جنبے پر
یہ جو ان کا خانقاہوں والا رویہ تھا، خانقاہوں والی صورت تھی، یہ جو خرقے والی صورت تھی، یہ جو پیری مریدی والی صورت تھی، یہ والا جنبہ اتنا غالب آیا معاشرتی طریقے سے، اس معاشرتی جنبے کے اعتبار سے اس عرفان کو تصوف کا نام دیا گیا۔ بس ہمارے معاشرے کے اندر جو صوفیہ کہتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں، معمولاً مراد وہاں پر یہ اجتماعی معاشرتی سماجی جو ان کا جنبہ ہے، اس جنبے کی طرف ناظر ہے، اور عرفان کا اطلاق معمولاً علمی جنبے کے اعتبار سے، جو کلچرل اور عالمانہ جنبہ ہے، اس جنبے کے اعتبار سے اس پر عرفان کا اطلاق آیا ہے۔ یہی وہ فرق ہے کہ جس کو استاد شہید مرزا مطہری آشنائی با عرفان اسلامی میں ذکر کرتے ہیں کہ معمولاً جو تصوف کہا جاتا ہے، اس کا آج کل کے زمانے میں انصراف اس اجتماعی جنبے کی طرف ہے، سماجی جنبے کی طرف ہے، معاشرتی جنبے کی طرف ہے، جبکہ عرفان کا جب بھی اطلاق ہوتا ہے تو اس کا انصراف اس کلچرل اور اس فرہنگی اور اس عالمانہ جنبے کی طرف زیادہ انصراف ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وقت بھی آج بہت زیادہ گزر گیا کہ یہاں پر بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو عرفان کا ایک جنبہ یہ بھی ہے، خوب عرض کیا کہ اس جنبے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی تمام باتوں کو مانیں، ان کی تمام جو ہے وہ کیا ہے رسومات کو قبول کریں، نہ 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 نہ، یہ اجتماعی جنبہ بہت زیادہ خطرے میں رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے یہاں پر غلط باتیں بھی کی ہیں، اس کا بالکل اقرار ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس جنبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل عرفان کا انکار کریں۔ یہاں پر ایک عالم بندے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عرفان اور تصوف کے بارے میں ہمارے معاشرے میں قضاوت وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو بیچارے بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، جن کو ایک ٹکا پتہ نہیں ہوتا، ابتدائیات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ بیٹھ کر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک روایت کا ٹکڑا اٹھایا، نہ اس کا سیاق دیکھا، نہ اس کا سباق دیکھا، نہ اس روایت کی سند کو دیکھا، نہ 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 کسی کو نہیں دیکھا، بس ایسے آئیں گے اور عام لوگوں کو آ کر ان حقائق سے لوگوں کو منصرف کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ بہرحال وقت بھی زیادہ گزر گیا۔ فتلخص خلاصہ کلام کہ عرفان کے بنیادی دو جنبے ہیں، کہ ایک عرفان نظری ہے، ایک عرفان عملی ہے، لیکن اسی عرفان نظری اور عملی کے علاوہ دو اور جنبے بھی ہیں، کہ ایک کو عرفان ادبی کا نام دے اور ایک کو عرفان سماجی اور معاشرتی کا نام دے، کہ جو تقریباً مختلف استاد و شاگردوں کی صورت میں، مختلف سلسلوں کی شکل میں جو مختلف سلسلے بنتے ہیں، کہ ہم یہاں پر زیادہ تر بحث کو ان دو جنبوں کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، نہ عرفان ادبی کی طرف ہم بحث کو لانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم بحث کو جو ہے وہ کہ ان مختلف سلسلوں کی معرفت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، نہ نہ، ادھر ہماری گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو زیادہ تر متمرکز ہوگی عرفان نظری پر، اور گاہے بگاہے ضمناً عرفان عملی کی طرف بھی آپ کو کچھ نکات کی طرف جو ہے وہ کہ متوجہ کرتے رہیں گے، وگرنہ اصل بحث ہماری عرفان نظری کی طرف ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔